You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. جی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ تمام خیریت سے ہوں گے. پروگرام میں آپ تمام کو خوش آمدید. ہم عارفہ مظفر آل دا وے فرام ٹورنٹو. ہماری ویب سائٹ ہے www.eawaz.com. پروگرام کو دیکھیے گا. اگر آپ کی سجیشن ہے اپنی سجیشن دیجیے گا. بہت ساری سجیشنز آپ لوگوں کے ریمارکس میں پڑھا بھی کرتی ہوتی ہوں. سم ٹائم آپ فیل کرتے ہیں کہ اگلا سوال یا انٹرپشن نہیں ہونی چاہیے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو انٹرپٹ, مگر وہ ٹائم کو خیال رکھتے ہوئے ہمیں اگلے سوال کی جانب بڑھنا ہوتا ہے. دیٹ از ہماری مجبوری. بہرحال پروگرام میں خوش آمدید. آج ویری امپورٹنٹ پرسن. ظاہر ہے جب پاکستان کا ذکر کرتے ہیں اور پاکستان کی لیڈنگ پارٹیز کا ذکر کرتے ہیں تو یہی 4 پارٹیز ہیں, اور جس میں پاکستان پیپلز پارٹی ہے, مسلم لیگ ہے, آف کورس ونس اپون اے ٹائم, مگر بٹ اسٹل ان کراچی ہماری MQM ہے, اور اس کے بعد بہت بڑی پارٹی جس نے اپنے آپ کو اب منوا لیا ہے, دیٹ از تحریک انصاف. تحریک انصاف صاحب, بیسیکلی تحریک انصاف کو 1996 میں جب شروع کیا تھا نا, تو تحریک انصاف یعنی موومنٹ آف جسٹس, دیٹس واٹ اٹ واز, اٹ مینس. مگر جسٹس سسٹم پاکستان کا دن بدن دگرگوں صورتحال کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے. آئی ہیو اے ونڈرفل پرسن ہیئر وتھ می. وی آر ویری بلیسڈ کہ آپ نے اپنی تمام مصروفیات اور تمام پابندیوں اور ہر چیز کے باوجود آپ نے اپنا ٹائم نکالا. جناب عمران اسماعیل صاحب میرے ساتھ ہیں. سر السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. بالکل ٹھیک. عمران اسماعیل صاحب کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. آپ PTI کے فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ایک ہیں. اس کے بعد آپ نے ایک بار الیکشن لڑا, اور اس کے بعد پھر سیکنڈ ٹائم الیکشن لڑا, تو 2018 میں آپ نے واضح اکثریت حاصل کی. مگر پھر کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے آپ کو دیکھنا چاہا ایز اے گورنر سندھ, اور پھر آپ اپنی سیٹ کو چھوڑنے کے بعد آپ نے گورنر سندھ ٹل رجیم چینج آپ نے اس میں خدمات انجام دی. عمران صاحب, ظاہر ہے اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے اس کے حوالے سے میں بہت شکر گزار ہوں آپ کی. میں جب آج ہی میں نے بتایا نا, وقت کے ساتھ میں صرف کسی چیزوں کو پروب کرنے کی قائل نہیں. تحریک انصاف جب نام رکھا تھا موومنٹ آف جسٹس, بٹ انفارچونیٹلی جسٹ 3.5 سال اس پارٹی نے اپنے پورے کیے, اپنا پورا ٹینیور بھی پورا نہ کر سکے, تو کیا جسٹس رہا. مطلب اپنے اقتدار میں ہونے کے باوجود وہ تبدیلیاں نہ کر سکے جس میں پارلیمنٹ کو سیکیورٹی ملتی اور پارلیمنٹ اپنی مدت پوری کر پاتی. دیکھیے, بہت تھوڑا ٹائم ملا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اپنا ایک ٹینیور بھی مکمل نہ کر سکے, اور اس کی بیسک وجہ یہ رہی کہ کانسپریسیز بڑی ساری تھیں. خان صاحب نے ان کا ذکر بھی کیا ہے کھل کے, اور اس وقت جو حکومت میں لوگ بیٹھے ہیں انہی لوگوں نے ساز باز کر کے اس حکومت کا خاتمہ کیا, اور اب یہ بالکل ناجائز طریقے سے کرسی پر حکومت پر براجمان ہے. ہمارے پاس پلانز بڑے تھے, خواہشات بڑی تھیں. پاکستان کو ہم ایک نیا پاکستان کا رخ دینا چاہتے تھے, ہم نے اس کے لیے پلانز کیے ہوئے تھے. لیکن پہلا سال تو آپ سمجھیں کہ گزر جاتا ہے گورنمنٹ کو سمجھنے میں کہ یہ کس طرح سے فنکشن کرتی ہے. اس کے بعد جب تھوڑی سی گرپ آپ کے پاس آتی ہے اور آپ موو کرنا شروع کرتے ہیں اپنی چیزوں کو, تو پھر پاکستان جیسے ملکوں میں ریڈ ٹیپزم آتا ہے ہر چیز کو جب آپ کریکٹ کرنے جاتے ہیں. میں یہ ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ جو نعرہ لے کے یا جو خواب دکھا کے لوگوں کو ہم آئے تھے وہ ہم پوری طرح سے فلفل نہیں کر پائے. لیکن میں یہ بھی آپ سے سمجھتا ہوں, لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں پورا ٹائم ملتا تو شاید پورا پروگرام نہ صحیح لیکن تقریباً 60-70% پروگرام کی امپلیمنٹیشن ہو سکتی تھی. جی سر, آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جواب دیا. میں پاکستان کو جب دیکھتی ہوں, اگین بہت سے لوگ گالی گلوچ کرتے ہیں پاکستان کے حوالے سے. میں پاکستان کے ہر شعبے کا احترام کرتی ہوں. میرے لیے پاکستان کی افواج قابل احترام ہیں, بالکل. میرے لیے وہ ہر ماں قابل احترام ہے جس نے اپنے بچوں کو, اپنے بیٹوں کو فوج کی طرف بھیجا. ایک بیٹے کی شہادت, دوسرے بیٹے کی شہادت, تیسرے بیٹے کی شہادت, اور گلے لگایا. اینڈ آئی پرسنلی نو سم آف دا مدرس جنہوں نے جب بیٹے کی شہادت ہوئی تو انہوں نے دوسرے بیٹے کو آگے کر دیا. مگر ظاہر ہے 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. فوج میں چند لوگوں نے غدر کیا, اور اس وقت جو صورتحال ہے اس صورتحال کی وجہ یہی ہے کہ ان
چند لوگوں کی وجہ سے. جیسے آٹے کے پورے بورے کے بیچ میں ایک نمک یا ریت کا ٹکڑا آ جائے تو پوری کی پوری بوری جو ہے وہ ضائع کرنا پڑ جاتی ہے. تو چند لوگوں نے, جس میں گنے چنے لوگوں کا میرا کوئی زیادہ نہیں, جنرل باجوہ صاحب کا میں ذکر کرتی ہوں, جس میں میں ذکر کرتی ہوں آپ کے وہ پاپا جونز والے باجوہ صاحب, اور دس از سیڈ. سر, پاکستان, آپ نے کہا کہ آپ کو ٹائم کم ملا, بالکل آپ نے صحیح کہا, اور یہ روٹین محترمہ بے نظیر بھٹو سے چلتی چلی آ رہی ہے کہ کسی کو بھی دورانیہ پورا کرنے نہیں دیا جاتا. عمران خان صاحب نے آپ کو جب چوز کیا تھا کراچی میں ٹو ورک ایز اے گورنر, اور پاکستان میں کراچی میں تو ایک عرصے سے رولڈ بائی پیپلز پارٹی, جب اتنے پی 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 کے لوگوں کے بیچ میں آپ بیٹھے ہوئے تھے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پہلی چیز تو بلاول بھٹو صاحب کے گھر کے باہر سے وہ جو حفاظتی فینس کو ختم کرنا, آپ وہ کچھ کر سکے تھے پیپلز پارٹی کی موجودگی میں جو آپ چاہتے تھے؟ کس قسم کی آپ کو اپوزیشن ملی تھی؟ دیکھیے, پہلے تو آپ نے جو پریمبل میں آپ نے کہا کہ پاکستان آرمی کے بارے میں آپ نے تذکرہ فرمایا, میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پاکستان آرمی اور پاکستان آرمی کے جو شہداء ہیں وہ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں, اور ہم نے کبھی بھی آرمی سے جنگ نہیں اٹھائی. ہماری خواہش ہمیشہ یہ رہی کہ ہم آرمی کے ساتھ مل کر چلیں, اور ہمارے جو حکومت کے جو 4.5 سال تھے اس میں ہمارے بہت اچھے ٹرمز آرمی کے ساتھ رہے, اور ہمیں بڑی سپورٹ آرمی سے ملتی رہی. آج بھی ہم اپنی آرمی کے خلاف نہیں ہیں, آج بھی ہم ان کے خلاف جنگ نہیں کر رہے. آج بھی خان صاحب نے اپنے خطاب میں یہی کہا ہے کہ ہم جن لوگوں نے آگ لگائی اور یہ سب دنگا کیا, ان کے خلاف ہم کورٹ میں خود جانا چاہتے ہیں. ہمارے پاس شواہد موجود ہیں کہ اس کے اندر ایسے لوگ دوسرے شر پسند عناصر تھے جن کے پاس ہتھیار بھی تھے, اور وہ ہم میں سے نہیں تھے, اور ہم آئیڈینٹیفائی کر کے دینا چاہتے ہیں کہ آپ ان کو گرفتار کریں اور پوچھیں ان سے کہ یہ کہاں سے آئے. لیکن ہماری جو حکومت ہے اس کی دلی خواہش یہ ہے کہ وہ ایک رفت پاکستان تحریک انصاف اور آرمی کے درمیان ہو, کیونکہ وہ انتہائی کمزور ہیں پاکستان تحریک انصاف سے جنگ لڑنے کے لیے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک طاقتور کو دوسرے طاقتور سے لڑا دیں, اور پھر جو اس میں سے سروائی کرے اس کے ساتھ وہ بیٹھ کے کچھ کہانی اپنی کرے. لیکن انشاءاللہ یہ کامیاب نہیں ہوگا, اور ہماری اسٹرگل جو ہے یہ پرامن اسٹرگل, ہم نے 27 سال میں کوئی جملہ نہیں توڑا, ہم پرامن لوگ ہیں, اور نہ ہی ہم آگے اس طرح کی کوئی واردات کی خواہش رکھتے ہیں. جو بات آپ نے میری گورنرشپ کی, میں آئی فیس ویری ٹف ٹائم ود پیپلز پارٹی گورنمنٹ ان پلیس. جو پروجیکٹس میں نے خان صاحب سے اپروو کرائے کراچی کے لیے, آپ یقین کریں کہ اپروو پروجیکٹ پیسہ آیا ہوا یہاں پہ اور وہ واپس چلا گیا, بیکاز سندھ گورنمنٹ وڈ جسٹ ناٹ, یہ سمپلی ہمیں این او سی نہیں دے رہے تھے اس کام کرنے کی. یہاں پہ 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, این او سی, اور ایک تو نو آبجیکشن سرٹیفکیٹ ہوتا ہے, اور دوسرا یعنی ڈپلیکیشن نہ ہوئی ہو اس کا ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ یہ کام ایسا نہ ہو کہ روڈ پہلے سے بنی ہو اور ہم کہیں جی ہم نے بنا دیا اور پیسے لے گئے, تو اس کی بھی ایک سرٹیفکیشن ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ کام نہیں کر سکتے, اور وہ لیگل نہیں ہوتا. تو وہ آئے ہوئے پیسے کراچی کے پروجیکٹس کے واپس چلے گئے. بڑی مشکل سے ہم نے گرین لائن یہاں پہ پوری کی, جو پہلا ماس ٹرانزٹ سسٹم تھا کراچی کا, سندھ کا بلکہ, اس کی افتتاح بھی سنگ بنیاد بھی میں نے رکھی, اور اس کی افتتاح بھی میں نے کی, اور خان صاحب سے آ کے اس کا ہم نے انوگریشن کروایا دوبارہ. اس کے بعد ہم نے فائر ٹینڈر جو کراچی کو ہم نے دیے تقریباً 52 فائر ٹینڈر, اسٹیٹ آف آرٹ فائر ٹینڈر منگا کے دیے. آج ان کا بھی اشر برا ہے, وہ بھی پارکوں میں 10% بھی نہیں چل رہا ہے, بالکل برانڈ نیو فائر ٹینڈر زبردست قسم کے, وہ بھی کھڑے ہوئے ہیں. پھر ہم ML1 کا پروجیکٹ لا رہے تھے, ہم کراچی میں K4 جو پانی کا پروجیکٹ ہے کراچی کو پہنچانا تھا, وہ ہم نے شروع کر دیا تھا. تو جو چیزیں ہو سکتی تھی ہم کر رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا ایک زمانے میں ہمارے جو چیف منسٹر یہاں پہ ہیں مراد علی شاہ, انہوں نے خان صاحب کے پیسوں کے اناؤنسمنٹ پہ انہوں نے کہا تھا کہ گلیاں اور گٹر ڈھکن یہ سب ہم آپ نہ بنائیں, آپ ہمیں پیسے دیں, ہم خود کر لیں گے. اور ہمارا پلان یہ تھا کہ کیونکہ جب بھی ہم پیسے ادھر دیتے ہیں بھجواتے ہیں تو وہ اس میں سے آدھے سے زیادہ غائب ہو جاتے ہیں. تو ہمارا پلان یہ تھا کہ ہم ایک شفاف طریقے سے یہ کام کروا کے دیں گے, بٹ وہ انہیں منظور نہیں تھا. تو ایک رگمرول میں ہم پھنسے رہے کہ یہ پہلے پروجیکٹ اپروو کرا, پھر وہ بڑی مشکلوں سے یہاں تک پہنچے, اور جب وہ یہاں پہنچ جائے تو اس کے بعد وہ پیسے واپس چلے گئے. 2 بار ایسا.
اور ظاہر ہے کراچی کی صورتحال دن بدن دگرگوں ہوتی جا رہی ہے. مجھے لگتا ہے تھوڑا سا مینٹل النس کا بھی ایشو ہے, اور انہی پچھلی گفتگو کو میں آگے کنٹینیو کرتی ہوں. آپ نے جیسے کہا کہ پی ٹی آئی ہمیشہ سے اور پاکستان کا ہر شہری فوج سے محبت بھی کرتا رہا. پاکستان میں تو بھوک ہے, جابز نہیں ہیں, ینگ جنریشن جو ہے وہ ظاہر ہے اگر آپ ان کو نہیں یوٹیلائز کریں گے تو ان کی انرجی تو غلط طرف چلنی ہے. اور میرا ریکویسٹ ہے کہ پاکستان کے جو صاحب اقتدار لوگ ہیں وہ غور کریں اس بات کے اوپر. مینٹل النس کی بات کرتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وی آر ناٹ فار فرام دیٹ. آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ورجینیا کے گیری کونلے ایک ریپبلکن ڈیموکریٹ ہیں. ان کے دفتر میں, یہ لاسٹ فرائیڈے کی بات ہے, منڈے کی بات ہے, ان کے دفتر میں لوہے کا بیس بال پکڑ کے بندہ آیا, 2 بندوں کو زخمی کیا, پھٹر کیا. لوگوں, حالانکہ امریکہ میں تو ہر سہولت موجود ہے, ڈالر بڑا اسٹرانگ ہے, مگر جب انفلیشن ہے, لوگوں کے پاس فوڈ بینکس کی طرف زیادہ لوگ ہو گئے, تو پھر یہ مینٹل النس تو نتیجے میں آنی ہے. اینڈ آئی تھنک سو سیم از ہیپننگ ان پاکستان. اور تمام اشرافیہ سے میں تو یہ کہتی ہوں جس حساب سے صورتحال جاری ہے, اپنی عزتوں کو محفوظ کرنے کے لیے تو سیدھے کام کرنے شروع کر دو, ورنہ اگر امریکہ میں یہ ہو سکتا ہے تو پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے. سر آپ نے بڑے پیارے طریقے سے ایکسپلین کیا یہ سارا کچھ. اب میں آتی ہوں, یہی جو صورتحال کو میں ڈسکس کرتی چلی جا رہی ہوں کہ لوگوں کے دل میں نفرت, اینگر بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور جب یہ بلڈ اپ ہوگا تو یہ آتش فشاں پہاڑ کی طرح پھٹ کے نکلے گا. پاکستان میں یہ جو پکڑ دھکڑ کا سلسلہ ہے, یعنی پرویز مشرف کے زمانے میں لوگوں کے غائب ہونے کا سلسلہ عروج کے اوپر تھا, اور ایک اب ہے جس میں آپ جرنلسٹ ہے یا آپ کے پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں, بلکہ آپ کی پی ٹی آئی کی ایک خاتون ہے جس کی بیٹی نے ویڈیو اپلوڈ کر دی ہے, جس میں یعنی 7 تو پولیس والے پکڑ کے لے کے گئے اور 7 انہوں نے ان کے گھر کو توڑا, ٹیلی ویژن کو توڑا, لوگوں کی گاڑیوں کو آگ لگائی, موٹر سائیکلوں کو آگ لگائی. تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ تو لا لیسنس ہے سر. یہ دیکھیں, یہ میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ جو انلیگل گورنمنٹ اس وقت بیٹھی ہوئی ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں موسٹلی جن کو اس وقت جیلوں میں ہونا چاہیے تھا, جن کے کیسز تھے. شہباز شریف نے جس دن ووٹ لیا اس سے 2 دن پہلے, 2 دن کے بعد ان کو نیب کی جیل میں جانا تھا. وہ پرائم منسٹر بن گیا. انفارچونیٹلی پاکستان میں نظام ایسا ہے کہ اگر آپ پاور میں ہیں تو آپ کو پورا سسٹم آپ کو ہاتھ لگانے سے قاصر ہے, اور جیسی پاور سے ہٹتے ہیں تو اس کے بعد وہ سارا سسٹم آپ کو, وہی سسٹم آپ کو پیچھے پڑ جاتا ہے. یہاں پہ ان کے کیسز میں, عمران خان کے کیسز میں زمین آسمان کا فرق ہے. 27 سال میں عمران خان کے اوپر ایک کیس نہیں بنا. اب پچھلے 6 مہینے میں عمران خان کے اوپر 200 سے زائد کیس بن چکے ہیں, شاید 300 کے قریب پہنچ رہے ہیں. اور اتنے بھونڈے کیسز انہوں نے بنائے ہیں کہ یعنی الیکشن کمیشنر کے آفس کے باہر احتجاج کرنے کے اوپر انہوں نے اینٹی ٹیررزم کا کیس ڈال دیا خان صاحب کے اوپر. اب یہ اس کے یہاں پہ احتجاج کرنا بھی کیا یہ ٹیررزم کہلاتا ہے؟ اب اس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں, کورٹ جا رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں, لیکن بہرحال حکومت ہوتی ہے, اس کو پوری اسٹیٹ کی مشینری انہوں نے لگائی ہوئی ہے, استعمال کر رہے ہیں. جس بے دریغ طریقے سے پولیس نے لوگوں کے گھروں پہ اللہ بولا ہے, چار دیواری کو پامال کیا ہے, ہماری خواتین کے ساتھ بدتمیزی بدتہذیبی کی گئی, انہیں اٹھا کے لے گئے ہیں, ان کے ساتھ تھانوں میں جو اثر کیا ہے, ان کی ویڈیوز بھی اب آنا شروع ہو گئی ہیں. وہ سارے ہیومن رائٹس کنسرنز ہیں, وہ ساری دنیا کے لیے کنسرن ہے کہ اگر پاکستان میں پولیس یہ کرتی ہے تو اس کا کیا انجام ہونا ہے. آخر یہ یہاں پر بھی انسان بستے ہیں, یہ کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں کہ جو مرضی کرتے چلے جائیں. لیکن انفارچونیٹلی دس از ہیپننگ. یہ پی ڈی ایم کی حکومت کو جانا ہوگا. پاکستان کے لوگ ووٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ ووٹ کریں گے, پھر جو بھی حکومت ہے وہ 5 سال حکومت کرے گی, تب چیزیں ٹھیک ہوں گی. یہاں پر جو آپ نے پاورٹی اور ساری چیزوں کا ذکر کیا, جو چیزیں ہم کر گئے تھے جو اچھی تھیں ان کو بھی انہوں نے بند کر دیا. مثال کے طور پہ ہیلتھ کارڈ تھا, 1 ملین روپیز کی انشورنس ساروں کو مل رہی تھی ہیلتھ کارڈ سے, کہ وہ جا کے اپنا علاج کسی بھی اسپتال میں, پرائیویٹ ہاسپٹل میں وہ اپنا علاج کرا سکتے ہیں اپ ٹو 1 ملین روپیز. ہم نے یہاں پہ کھانوں کے لیے لنگر خانے کھولے تھے. ہم نے لوگوں کی جن کے پاس رہنے کو گھر نہیں تھا ان کو ہم نے شیلٹر پرووائڈ کیے تھے, وہ سارے انہوں نے بند کر دیے پروگرام, سوشل پروگرام خان صاحب نے شروع کیے تھے. اٹس ویری انفارچونیٹ for a country like Pakistan. It is. بہت شکریہ سر آپ کا. اور اگلی بات جو میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں جو یہ پکڑ دھکڑ کا سلسلہ ہے, بدلے کی سیاست, مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان پیچھے نہیں رہنا چاہتا بدلہ لینے میں. somebody has to get up اور کلین سلیٹ کرنا ہوگی.
عمران خان صاحب کے دور میں کم ہوا، مگر حامد میر صاحب کو ریسٹ کیا، کچھ لوگوں کو ریسٹ کیا گیا. بہت سے لوگ میری اس بات کو ہم حقائق سننا نہیں چاہتے، مگر اس گورنمنٹ نے یہ جو رجیم چینج کے ساتھ یہ جو ٹولہ آیا ہے، انہوں نے تو خیر طوفان مچا کے رکھ دیا، قیامت پاکستان میں برپا کی ہوئی ہے. مگر سر اگر یہ بدلے گی سیاست رہی تو سفر کون کرے گا؟ میرا ملک سفر کرے گا. یہ بدلے کی سیاست کو بدلتے ہوئے کلین سلیٹ پہ ہم کیسے آ سکتے ہیں تاکہ ہم ایمیکیبلی ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ہاتھ پکڑ کے چلیں اور اس ملک کو اسٹرینتھن کر سکیں؟ نہیں تو آپ نے بڑی اچھی بات کر رہی ہیں کہ مل کے ہاتھ پکڑ کے چلیں اور ملک کو اسٹرینتھن کریں، ملک کے بارے میں سوچیں. یہی ہر سیاستدان آپ سے یہی بات کرے گا. آپ کسی کو بھی لے لیں، آپ مجھے ابھی میرے بعد آپ پی ڈی ایم کا کوئی لے لیں، پیپلز پارٹی کا لے لیں، سب بات یہی کریں گے. لیکن when it comes کہ اب آؤ دھکا لگائیں، ملک کو ساتھ لے کر چلیں، تو وہ آپ کو ہی گرانے کے چکر میں لگے ہوتے ہیں. اب آج جو ملک میں ہو رہا ہے یہ صرف اپنی لوٹی ہوئی ویلتھ کو بچانے کے لیے ہو رہا ہے کہ یہ ان کی ویلتھ بچ جائے، ان کے کیسز ان کے اوپر نہ ہو، اور جو چوری کا پیسہ ہے وہ یہ کسی طرح یہاں سے پار لگا لیں، جو پاکستان میں ہمیشہ ہوتا رہا. سارا جو آپ نظام دیکھیں پی ایم ایل این کا ہے، جو وہ سارا کا سارا ان کی ویلتھ، ان کے بچے، ان کے کاروبار سب لنڈن میں شفٹ ہوا ہوا ہے. وہ یہاں پر آتے ہیں، الیکشن جیتے ہیں، حکومت کرتے ہیں، پیسہ لیتے ہیں، چلے جاتے ہیں. پاکستان میں ہر سیاستدان، ہر سیاسی پارٹی، ہر وہ شخص جو اقتدار میں رہا، اس نے پاکستان سے باہر اپنی جائیداد بنائی علاوہ عمران خان کے. ہمیں کوئی ایسا مخلص آدمی چاہیے جو جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہو، جو یہیں رہے، جس کی جائیداد پاکستان میں ہو، جس کا کاروبار بھی پاکستان میں ہو، جو پاکستان سے جانے کی نہ سوچے. وہی پاکستان کی سوچ سکتا ہے. مجھے یاد ہے کہ ایران میں اور ٹرکی میں انہوں نے ایک بار کیا تھا کہ ان کے جو آفس بیررز تھے پارٹی کے لوگ، جو رولنگ پارٹی تھی، ان کو انہوں نے ماسک کر دیا تھا کہ انہوں نے سرٹن آورز انہوں نے پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنا ہے. تو اس سے ان کی جو پبلک ٹرانسپورٹ تھی اس کی بہت بہتری اس میں آ گئی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ٹوٹی بسوں میں سفر کریں تو نئی بسیں آ گئیں. وہ نہیں چاہتے تھے کہ پھٹی ہوئی سیٹوں پر بیٹھیں تو بہترین سیٹیں لگ گئی، اور وہ آج ان کے دنیا کی بہترین ٹرانسپورٹ سسٹم میں شمار ہوتا ہے. اس طرح کی ریولیوشنری چیز پاکستان میں بھی انٹروڈیوس کرنی پڑے گی کہ جو وزراء ہیں یا وہ لوگ جو بیوروکریٹس ہیں وہ پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کریں، ان کے بچے پبلک اسکولوں میں پڑھیں، اور وہ چیزیں استعمال کریں جو عام آدمی کے استعمال میں آتی ہے، تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کے بعد پیچھے سے ہی معاملات حل کر لیے جاتے ہیں. یس، اس گورنمنٹ کی زیادتی ہے، جو بھی ہے. میں تو صرف اتنا کہتی ہوں کہ اللہ کرے کہ یہ 14 جماعتیں اب ہمیشہ اسی طرح اکٹھی رہیں. اگر پی ٹی آئی کو گرانے کے بعد جوتیوں میں ہی دال بٹنی ہے تو پھر اب قوم کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہے. میں آپ کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں، اور میں پاکستان کے وہ تمام لوگ، پولیٹیکل لوگ جو یہ کہتے ہیں اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ انٹرفیئر نہیں کر سکتے. وی آر ناٹ انٹرفیئرنگ. ہم پاکستان پیسہ بھیجتے ہیں، ہمارا حق ہے پاکستان کے اوپر. ہم پاکستان میں ہر کام، آپ کو فنڈز جاتے ہیں یہاں سے. وی آر دیئر فار پاکستان، وی آر پاکستانیز. ہم نے تو پاکستان کی شہریت کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے. ہم نے پاکستان کے ساتھ اپنے آپ کو ریکگنائز کرانا چاہتے ہیں. آپ کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں. آپ کی ٹیم نے ٹورنٹو میں جتنے پروگرام کیے ہیں، ابو بکر بھائی کمال کے لوگ ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ دونوں جو پروٹیسٹ تھیں اس میں حد سے زیادہ لوگ شامل تھے. ڈو یو نو دیٹ؟ ابو بکر کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے بڑے پروگرام بھی کیے، اور آج آپ کے پروگرام میں بھی لانے والے وہی ہیں. میرا تو بہت از اے ڈیئر فرینڈ ٹو می. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جس کو اوورسیز کی بھرپور سپورٹ حاصل ہے. بیکاز خان صاحب نے آنے کے بعد سب سے پہلے رائٹ دیے اوورسیز کو ووٹنگ کے لیے، وہ بھی انہوں نے ختم کر دیے. ای ووٹنگ ہم نے لگائی کہ اوورسیز اس پہ سے کر سکیں، پاکستان ایمبیسی جا کے ووٹ دے سکیں، وہ بھی ختم کر دیا. ساری دنیا رائٹ دیتی ہے اپنے اوورسیز لوگوں کو ووٹ کرنے کا. کوئی امریکن اگر انگلینڈ میں موجود ہو یا پاکستان میں موجود ہو تو وہ ووٹ کر سکتا ہے الیکشن میں. لیکن اگر پاکستان پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کسی کو بھی ووٹ دے سکتا ہے، مگر انہیں پتا تھا کہ ایسا ہوگا نہیں. انہیں یہ پتا تھا کہ اوورسیز پاکستانی بہت سمجھدار ہیں، محب وطن ہیں، اور وہ اسی کو ووٹ دیں گے جس کو سمجھتے ہیں کہ واقعتاً پاکستان کو آگے لے جا سکتا ہے. بٹ اٹس ویری انفارچونیٹ کہ ہم نے اتنی بڑی اپرچونٹی، اتنا بڑا چنک جو پاکستان سے باہر رہتا ہے، ناٹ اونلی ان امریکہ، ان یو اے ای، ان یورپ، ان آل پارٹس آف دا ورلڈ، افریقہ، وہ پاکستانی آج بھی پاکستانی ہے. اور شاید میں یہ کہہ سکوں آپ سے کہ وہ مجھ سے زیادہ پاکستانی ہے، کیونکہ وطن سے دور رہتا ہے تو وطن کا دکھ اور درد اس کے دل میں رہتا ہے، اور اس کی جو سکسیس پاکستان سے باہر اس کو ملتی ہے
وہ سمجھتا ہے کہ اس میں پاکستان کا حصہ ہے and he wants to pay back unless کہ ہم انہیں اپنا پاکستانی مانیں اور دل سے تسلیم کریں, خالی ڈالرز کے لیے نہیں, ہر چیز میں ان کو حصے دار بنائیں. We wanted them to be able to contest elections for overseas پاکستانی جو پاکستان آ کے الیکشن لڑ سکیں اپنی نیشنلٹی کے بغیر. بٹ اگین انشاءاللہ جب بھی ہمیں ٹائم ملا خان صاحب کو دوبارہ اللہ نے موقع. کوسچنز آپ کے ساتھ اور ہیں. ایک تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وی آر پاکستانی, وی آر پراؤڈ پاکستانی. ہمیں تو فخر ہے اپنے شلوار قمیض پہ, اپنی پہچان کے اوپر فخر ہے. ہم پاکستان کے لیے ہر وہ چیز کرتے ہیں جو ہمیں کرنا چاہیے. وی لو پاکستان. اور اگر کوئی ہمیں اس حق سے محروم کرنا چاہے گا تو یو آر ڈوئنگ رانگ تھنگ. اور اب کے دور میں جب سوشل میڈیا ہے, جب ہر بندے کے پاس کیمرہ ہے, میرا خیال ہے پولیٹیشنز کو اور وہ لوگ جو غلط کر رہے ہیں آپ کو صحیح کرنا چاہیے. دو سوال میرے یہاں پہ آپ کے ساتھ آئیں گے. ایک سوال میرا آپ سے ہے, یہ دو ویڈیوز سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ پولیس نے عورتوں کے ساتھ زیادتی کی, یعنی یہ مسلمان کا معاشرہ ہی نہیں ہے. ٹیریون کا تو آپ اتنا ذکر کرتے ہیں اور پاکستان کی عورتوں کو اریسٹ کرنے کے بعد آپ ان کو اپنی پولیس اسٹیشنز میں برہنہ کرتے ہیں. آپ جتنا بدترین انسان تو دنیا میں کوئی نہیں ہے جو میرے پولیس ڈپارٹمنٹس کے لوگ ہیں. کیا یہ درست ویڈیوز ہیں جو باہر سرکولیٹ کر رہی ہیں؟ جی ویڈیوز تو درست ہیں اور اس کے لیے ہم نے کورٹس میں بھی رجوع کر رہے ہیں. ہماری عورتوں کے ساتھ باقاعدہ طور سے بے انتہا ظلم و زیادتی یہاں پہ کی گئی ہے. اور وہ بچیاں جو میری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں جن کو تھانے میں لے جا کے جن کے ساتھ یہ حرکت کی جاتی ہے, ان لوگوں کی بھی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں. یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دنیا میں دکھا دیتا ہے سب کچھ, اور ظلم تو پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہماری جنگ اس ظلم کے خلاف جاری رہے گی. اس جنگ کو خدا کے واسطے یہ رنگ نہ دے کہ ہم کوئی پاکستان آرمی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. پاکستان آرمی ہماری اپنی ہے. ہماری بغیر آرمی کے ہمارے پاکستان کا تصور ختم ہو جاتا ہے. ہماری جنگ اس کرپٹ ٹولے کے ساتھ ہے, ہماری جنگ ان کرپٹ عناصر کے ساتھ ہے. ان 14 پارٹیوں میں جن کا آپ نے ذکر کیا, ان کے ساتھ ہماری جنگ ہے. ہر ایک شخص ان میں سے آپ اگر پوری کابینہ گن لیں, آپ وزیر اعظم سے شروع کریں نیچے تک آ جائیں, سب کے اوپر کرپشن کے کیسز ہیں. اور یہ سب اسی لیے آج یہاں پر پاکستان کا بیڑا غرق کریں کہ ان کو کوئی لب لاس ہے ہی نہیں. انہوں نے تو لوٹنا ہے اور پھر نکل جانا ہے, بھگتنا تو ہم نے. بہت شکریہ. اور میں یہاں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان کو آپ نے شروع میں کہا تھا کہ یہ کوئی بنانا ریپبلک ہے. میں تو کہتی ہوں یہ بنانا ریپبلک ہے. آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں اور اسلام میں صرف ایک میرا لائے عمل ہے, دیٹ از قرآن اور حدیث. اور قرآن میں یہ لفظ کہا ہے کہ قتل کا بدلہ قتل اور آنکھ کا بدلہ آنکھ. اور اگر آپ کسی کی بیٹی کی عزت کو روندیں گے تو پھر آپ سمجھ لیجئے گا آپ تیار رہیں. بیٹیاں سب سانجھی ہیں, مگر میں صاحب اقتدار لوگوں کو آپ کے توسط سے پیغام دینا چاہتی ہوں. کوئی میسج پاکستانیوں کے لیے؟ میں تمام پاکستانیوں کا بے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے انہوں نے دل سے ان آرگنائز کیا. ایسا نہیں تھا کہ ہم یہاں سے کوئی بڑا آرگنائز کر رہے تھے, وہیں پہ لوگوں نے خود سے یہ سارے جلسے جلوس ریلی اور ان فیور آف پاکستان اور ان فیور آف عمران خان کیے. میں ان کو سلوٹ کرنا چاہتا ہوں اور میری طرف سے ان سب ماں بہنوں کا, بیٹیوں کا, بزرگوں کا, بچوں کا, جوانوں کا شکریہ جو آج پاکستان کا درد لے کے یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان ہی پاکستان بچانے کا واحد حل ہے اور ذریعہ ہیں جو پاکستان کو ریسٹور کر سکتے ہیں, پاکستان کی اکانومی کو ریسٹور کر سکتے ہیں, جو بغیر لالچ کے اقتدار میں آ کے اپنا پروگرام کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, اسے بھی عمران خان ہے. آپ سب کی سپورٹ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں. بہت شکریہ. مگر عمران خان صاحب سے جو غلطیاں ہوئی تھی خدا کرے کہ وہ غلطیاں آئندہ نہ کر سکیں, کیونکہ میرا خیال ہے کہ اس وقت اس جیپڈی کا, چاہے وہ القادر ٹرسٹ ہے, چاہے وہ فورن فنڈنگ ہے, شہزاد اکبر صاحب رسپانسبل ہیں. جناب اون صاحب اس وقت یعنی پاکستان کی قوم کیسے ان لوگوں پہ ٹرسٹ کرے گی کہ آپ کے پاس روٹی نہیں ہے اور آپ کے لیڈر جو ہیں وہ برانڈ پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ برانڈز کو روکیے. القادر ٹرسٹ کا میں آپ کو بتا دوں کہ القادر ٹرسٹ ایک ٹرسٹ ہے, ایجوکیشنل ٹرسٹ ہے, جیسے شوکت خانم ہاسپٹل ہے, جیسے نمل یونیورسٹی ہے, اس طرح سے القادر ٹرسٹ ہے. اس کا ٹرسٹ کا کوئی بینیفیشری نہیں ہوا کرتا. اس کو عمران خان اس کو ٹرسٹ سے پیسے نہیں نکال کے لے جاتے. کہ لینا ہو تو شوکت خانم ٹرسٹ میں بے انتہا اربوں روپے اس کے اندر آتا ہے. آج تک ایک پیسے کا الزام نہیں لگا. یہ ٹوٹل فیک اور فکٹیشیس کیس ہے. اس میں نہ عمران خان
نہ بشرا بیوی نہ اور کوئی اس کا بینیفیشل ہے. ٹرسٹ کا جو پاکستان کا رول ہے, مجھے نہیں پتا امریکہ میں کیا ہوتا ہے, لیکن جو ٹرسٹ کا بینیفیشری ہوتا ہے وہ اسٹیٹ ہوتا ہے. اگر کل کوئی ٹرسٹ نہیں چلتا ہے, کوئی چیز ہوتی ہے, تو اسٹیٹ ٹیک اوور کرتا ہے. اس کو بینیفیشری عمران خان نہیں ہے, تو اس کو بڑا فکٹیشیس اور بہت ہی فیک کیس بنایا گیا ہے. عمران خان کی پوری حکومتی دور کے اندر ان کو آج تک کوئی ایک کرپشن کا کیس وہ نہیں نکال سکے, تو یہ الٹے سیدھے کیسز نکال رہے ہیں. سر بہت شکریہ, بالکل آپ نے صحیح کہا, مگر میں ہاتھ باندھ کے ایک بات ضرور یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یس غلط کہیں غلط بالز پلے ہوئیں, غلط کیچز یا کیچز ڈراپ ہوئے. جہاں تک آپ القادر ٹرسٹ کی کہتے ہیں اور پھنسایا اس میں شہزاد اکبر صاحب نے, خدا کرے کہ میں اب آپ کے لیے کیا کہوں اکبر صاحب, کیا کہوں میں آپ کے بارے میں. مگر اگر پاکستان کو وہ پیسہ مل رہا تھا تو وہ پاکستان کو, سارا پاکستان عمران خان کے ساتھ ہے, بیرون پاکستان تمام مخیر لوگ خان صاحب کے ساتھ, تو یہ زمین تو پھر بھی مل سکتی تھی. القادر ٹرسٹ بن سکتا تھا, مگر وہ 190 ارب جو پاؤنڈ تھا وہ اگر پاکستان کو ملتا تو شاید معاملہ ٹھیک ہوتا. اس میں وہ مل گیا, آپ اس کو کریکٹ کر لیں, وہ 190 ملین پاؤنڈز پاکستان آ گئے ہیں, وہ سپریم کورٹ کے پاس ہیں. وہاں سے لنڈن سے این سی اے نے سپریم کورٹ کو ٹرانسفر کیا حکومت پاکستان کی اجازت سے. وہ پیسہ پاکستان میں ہے, اس کا القادر ٹرسٹ سے کوئی لینا دینا نہیں. القادر ٹرسٹ اس پیسے کو آنے سے کوئی 3-4 مہینے پہلے بن چکا تھا. یہ تو انہوں نے بلا وجہ اس کو لنک کرے کہ کیونکہ زمین جو تھی القادر ٹرسٹ کی یہ ریاض ملک صاحب نے دی تھی. جی دیکھیے, ہر ٹرسٹ کا کوئی نہ کوئی ڈونر ہوتا ہے. ابھی بھی شوکت خانم کی جو زمین ہے اس کا کوئی نہ کوئی ڈونر ہوگا, 1 ہوگا, 4 ہوں گے, 5 ہوں گے, 10 ہوں گے. وہ ڈونرز ہوتے ہیں جو کرتے ہیں. اگر ملک ریاض نے زمین ڈونیٹ کی ہے القادر ٹرسٹ کو, تو اس میں کوئی جھوٹ یا وہ تو نہیں ہو سکتا نا. اس کے ریٹرن میں کچھ پیسہ جو جمع کرایا ہے وہ کیا فیکٹ ہے؟ نہیں, کوئی فیکٹ نہیں ہے. جو بلڈنگ بنی ہے اس کا حساب سامنے رکھا ہوا ہے, جو ایجوکیشن پہ خرچہ آ رہا ہے اس کا حساب سامنے رکھا ہوا ہے. اب قادر ٹرسٹ میں ملک ریاض کے علاوہ بھی ڈونرز ہوں گے. شوکت خانم کی ڈونرز کی اگر آپ لسٹ اٹھائیں تو اس میں کئی آپ کو لاکھ ڈونر مل جائیں گے جو 10 روپے سے شروع ہو کے 10 ملین تک بھی جاتے ہوں گے, یا مے بی مور. اسی طرح نول یونیورسٹی میں آپ جائیں تو وہاں پہ بھی اس کی زمین کسی نے خرید کے دی, فنڈنگ کے پیسے کسی نے دیے. عمران خان اپنی جیب سے تو ٹرسٹ نہیں چلا سکتے, کوئی بھی نہیں چلا سکتا. بہت شکریہ سر, مجھے بڑا غم ہوتا ہے. ہم لوگ وہ بچپن میں ہم نا پٹھو گرم کھیلا کرتے ہوتے تھے, تو وہ بال کو ادھر والے کو مارنے کے لیے نا ٹیڑھی آنکھ سے ہم کسی اور کو دیکھ رہے تھے, مارتے ہم دوسرے کو تھے. مجھے لگتا ہے بس پاکستان میں یہی کچھ ہی چل رہا ہے. ویری سیڈ, بٹ آئی تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم سر. بہت شکریہ فار یور اویلیبلٹی, اینڈ انشاءاللہ آپ سے بات کر کے تسلی ہوئی. آئندہ بھی کوشش کیجیے گا آپ کے کنسرنز ہوں. ویری انسرٹن, آپ کو بھی کیا لگتا ہے اریسٹ کر لیں گے, اور کیا ظلم و جبر اور تشدد عمران ریاض کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ عمران خان کے گھر کا سیج ہے اس وقت, بے انتہا وہاں پہ فورس پہنچ گئی ہے, اور کسی بھی ٹائم وہ وہاں پہ ہو سکتا ہے اٹیک خان صاحب کے گھر کے اوپر. ہم سب مانیٹر کر رہے ہیں. میں اس وقت لاہور میں موجود نہیں ہوں, تو میں دور ہوں لاہور سے. اب انفارچونیٹلی بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بھی نہیں بتا رہا کہ میں ہوں کہاں, مجھے بالکل مت لوکنگ آفٹر می. تو میں عمران ریاض کے ساتھ جو ہو رہا ہے پاکستان میں, جو سمیع ابراہیم کے ساتھ ہو رہا ہے, جو عالیہ مقبول جان کے ساتھ ہو رہا ہے, جو اور ارشد شریف کے ساتھ ہوا, یہ ایک بڑا المناک واقعہ ہے کہ ہم پاکستان میں بولنے پر پابندی لگا رہے ہیں, اور جو شخص نہیں سنتا ہے اس کو ہم ایسی سزا دیتے ہیں کہ وہ عبرتناک سزا ہو. لیکن میں ان سارے کے بعد عزت تو کسی کی بھی محفوظ نہیں رہے گی, اگر کیونکہ اب تو لوگوں کو کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا. آپ کس کو ٹیررسٹ کہیں گے؟ میں تو اکثر یہاں رہتے ہوئے اس بات کو سٹینڈ لیا کرتی ہوتی ہوں کہ اگر آپ اول تو ٹیررسٹ پیدا ہوتے نہیں ہیں, مگر ایک ماں جس کا شوہر بھی اڑا دیا گیا, جس کا بیٹا بھی اڑا دیا گیا, تو پھر اس کا کیا دل کرے گا کہ میں ساری دنیا کو اڑا دوں. That's what it is. ارشد شریف کی اگر آپ بات کر رہی ہیں تو وہ ان کے تو ہسبینڈ بھی فوج میں تھے, شہید ہوئے, ان کے بیٹے بھی فوج میں تھے, وہ بھی شہید ہوئے. اور پھر ارشد شریف کی جس طرح اسیسینیشن ہوئی, اس کا ابھی تک کوئی حل نہیں پتہ لگ رہا کہ کیا ہوا, کیسے ہوا, کیوں ہوا. تو دیٹس ویری الارمنگ. بہت شکریہ سر آپ کی اویلیبلٹی کا, اینڈ تھینکس ٹو ابو بکر, آپ کا بھی بہت شکریہ جنہوں نے آپ
جن کے توسط سے آپ سے ملاقات ہوئی. پاکستان زندہ باد. اللہ کرے کہ ہم ایمانداری سے, ہمارا تول غلط, ہمارا بول غلط, خدا کرے کہ ابھی تو قرآن اور حدیث کے مطابق میں اور آپ چل سکیں. آمین. اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد. You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community.